बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला है। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का बयान। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और दूसरी रिवायत में है कि अरमाई की औलाद में से थे। अल्लाह ताला ने कौमी बनी इसराइल में उनको पैगंबरों में करार दिया था। तेरे रब की मेहरबानी का अपने बंदे ज़िक्रिया पर जब उसने अपने परवरदिगार को पुकारा, ऐसा यानी अपने दिल में ही दुआ की, पुकार की, अकेले मकान में छुप कर, उस वास्ते के वो बुढ़ापे में बेटा मांगते थे, यानी अगर उनको बेटा ना मिला तो लोग हंसें। जब बूढ़े हुए फर्जिंद के वास्ते सर अपना सजदे में रख कर और बोले, काला रब्बु इन्नी ज़लमना मिन रशकुलु, कहा हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने, ऐ परवरदिगार मेरी तहकीदी सुस्त हो गई है, हड्डियाँ मेरी और शोले मारे मेरे सर ने बुढ़ापे से यानी बाल सर के सफ़ेद हो गए हैं और मैं तुझसे शर्मगाह फर्जंद मांग रहा हूँ कि मैं बदनसीब ना हूँ और मेरी मौत के पिछले लोग मुझको ताने ना दें। और ये भी तुझे खूब मालूम है कि मेरी बीवी 5 है। ए खुदा इनायत फरमा, मुझे एक सुलह खूबसूरत फर्जिंदा कीदा और मेरी अव्वल वारसात हो और औलाद यकूब का भी वारिस हो और भी तेरे पसंद हुआ है मेरे परवरदिगार। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की ये दुआ अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई, जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाया है, ए ज़िक्रिया हम खुशखबरी देते हैं तुझे एक लड़के की के नाम उसका यूही है नहीं पैदा किया, हमने पहले उसका नाम भी लिख रखा है। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम बोले, ऐ रब कहाँ से होगा, मुझको लड़का और औरत मेरी 5 है और मैं बूढ़ा हूँ, यहाँ तक कि मेरे जिस्म की अकड़ गई है। आने वाले फरिश्तों ने कहा, ऐ हज़रत ज़िक्रिया खुदा करीम ने यूँ ही फरमाया है और फरमाते हैं कि ये चीज़ मुझ पर बहुत ही आसान है। क्या तूने गौर से नहीं कहा कि इसने पहले तुझको बनाया और तू कोई हकीकत ना था। ये सुनकर हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब ठहर दे मुझको निशानी। क्या रब ने के निशानी तेरी ये है कि तू लोगों से 3 रात दिन बात ना कर सकेगा, हालांकि तू बिल्कुल सेहतमंद होगा और तेरा जिस्म को कोई भी गरेज ना पहुँचेगी। बस ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने 3 रात दिन तक लोगों से बातचीत ना की। पूरे 9 महीने बाद हज़रत यूही अलैहिस्सलाम पैदा हुए और 4 बरस तक हज़रत यूही अलैहिस्सलाम बाहर नहीं निकले और ना किसी लड़के के साथ खेले। और उनकी माँ क्या करती थी, ऐ बेटे क्यों नहीं बाहर लड़कों में खेलते और बोलते, ऐ मेरी माँ खुदा करीम ने मुझको खेलने के वास्ते नहीं पैदा किया, उसने जिस वास्ते मुझको पैदा किया है वो ये काम लेना चाहता हूँ। ये बात बार बार कहते हैं और फिर रात और दिन रोते हैं। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने खुदा अर्ज़ की, ऐ रब मेरे, मैंने तुझसे एक वाली चाहा था, तूने मुझे इनायत फरमा दिया ताकि मैं खुश रहूं। अब गुजारिश ये है कि जो फर्जिंदा तूने इनायत फरमाया है वो रात दिन रोता ही रहता है, जिसकी वजह से मुझको चैन नहीं पड़ता, उसकी वजह से गमगीन रहता हूँ। जनाब बारी ताला ने फरमाया, ऐ ज़िक्रिया मुझसे तूने एक सुलह बेटा चाहा था और मैंने तुझको वैसे ही दिया जैसे तूने मुझसे तलब किया था, तूने खुशी से की थी दुआ।
ایسا ہونا چاہیے اور میری اطاعت کری تھی۔ میں ایسے بندے کو پیار کرتا ہوں کہ وہ شب روز میری محبت میں رو کر اور میرے عذاب سے ہر وقت ڈرتا رہے اور میرے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھے۔ یہ سن کر حضرت زکریا علیہ السلام خدا کا شکر بجلائے اور پھر قوم بنی اسرائیل کو عنایت نصیحت کرتے رہے کہ ایک دن کہنے لگے، میرا بیٹا یوحی اگر یہ بات بہشت اور دوزخ سے سنے گا تو وہ بھی زیادہ روئے گا۔ اور تمام قوم بنی اسرائیل حضرت زکریا علیہ السلام کا اتحادہ سن کر رہی تھی اور حضرت یوحی علیہ السلام بھی وہاں ایک کوشت میں بیٹھے ہوئے چپکے سے سنتے تھے اور سب کچھ معلوم ہوا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اسی وقت بہشت اور دوزخ کا عنایت بیان فرما رہے تھے، اچانک اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دوزخ پر وعدہ ہے ان سب کا اور دوزخ کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کونے میں ایک فرق بٹ رہا ہے، جیسے کہ بہشت کے 8 دروازے ہیں اور وہ نیک اعمال والوں پر تقسیم کیے گئے ہیں۔ بہشت کا ایک دروازہ زیادہ ہے، کیوں نہ کہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے فضائل سے جائیں گے اور ان کے پاس کوئی خاص عمل بھی نہ ہوگا اور باقی 7 دروازوں سے نیک عمل کرنے والے داخل کیے جائیں گے جو پرہیزگار ہوں گے اور جنت کے باغوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے فرمایا گیا کہ ان میں سلامتی سے حاضر جمع رہو۔ یہ نصیحت خوف اور جا ہو گئی اور حضرت یوحی علیہ السلام نے گوشت میں بیٹھ کر اپنے باپ سے سنا کہ ایک ماہ کر اٹھے اور وہاں سے نکل کر پہاڑوں کی طرف چلے گئے۔ مسلسل 7 دن رات پہاڑوں پر روتے اور پھرتے رہے۔ ان کی ماں پہاڑوں میں جا کر 7 دن تک تلاش کرتی رہی اور کہیں بھی ان کو نہ ملا۔ پورے 7 دن بعد لوگوں نے نوجوان کی خبر کی کہ تمہارا بیٹا تمام دن رات پہاڑوں میں روتا پھرتا ہے، شب کو فلانے غار میں سو جاتا ہے، یہ کیا بات ہے؟ یہ بات سنتے ہی ان کی ماں ان پہاڑوں میں جا کر تمام دن اس کے غار کے پاس بیٹھی رہی۔ جو شام یوحی علیہ السلام نے اس غار کے پاس اپنی ماں کو دیکھا، اچانک بھاگ گئے اور ان کی ماں رو رو کر کہنے لگی، اے بیٹا ذرا ٹھہر جا، مجھ سے بات کر اور اپنا رونا مخفوض کر اور مجھے بتا کہ تم کس واسطے روتے ہو، مجھ سے کہو کہ تو صحیح۔ وہ بولے، اے اماں جان، میں کیوں خاموش رہوں؟ مجھے تو دوزخ کی بات یاد پڑتی ہے، مجھ پہ خوف آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو کہاں لے جا کر رکھے گا، میں اس وحشت میں پڑا ہوں، آخر کیا ہوگا؟ بہرے صورت میں ان کی ماں ان کو سمجھا کر پہاڑوں سے ان کو اپنے مکان پر لائی اور حضرت یوحی علیہ السلام اس وقت عمر 7 برس کی تھی۔ انہوں نے مسجد میں جا کر گوشت نشا اختیار کی، خدا کی عبادت میں مشغول ہوئے اور ادھر قوم بنی اسرائیل نے ایک فساد پا رکھا تھا، یعنی وہ لوگ بے شروع چلنے لگے، ہر چند ان کو حضرت زکریا علیہ السلام کی نصیحت کرتے تھے۔ ان لوگوں میں ایک شفاعت ذلت تھی، ان کے لیے وہ مردہ کچھ نہیں سنتے تھے، حضرت زکریا علیہ السلام کو مارنے کا قصیدہ کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام نے ان ظالموں سے نکل کر ایک درخت کے پاس جا کر پناہ لے رکھی تھی۔ اچانک انہوں نے درخت کے تنہ کو کھول کھول کر کھوکھلا کیا کر اپنی رہائش اختیار کر لی اور وہ ظالم آپ کے دشمن تھے، برابر کا تکاف کر رہے تھے۔ ایک روز حضرت زکریا علیہ السلام کو جاتے ہوئے دیکھا، دشمنوں نے آپ کا تکافہ کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اسی وقت کے اتنے میں غصے گئے کہ وہ مردوں کو آپ کے تحفظ کرتے تھے۔ اسی وقت درخت کے پاس پہنچے، ان کے گرد بہت سی تلاش کیا لیکن کہیں نہ پایا، پھر حیرت زدہ ہو گئے کہ آپس میں پھر کہنے لگے کہ ہم نے ابھی لوگوں سے زکریا علیہ السلام کو دیکھا تھا، وہ کہاں غائب ہو گئے؟ اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اتنے میں ان لوگوں کے پاس شیطان مردود آیا اور ان کو بتاتا کہ جس کو آپ لوگ تلاش کر رہے ہو اور اس درخت کے تنے میں گھسا ہے، لوگ دیکھو
ان کے جانے کا نشانہ بھی ابھی تک باقی ہے، مٹایا نہیں ہے۔ یہ سننے ہی ان ظالموں مردوں نے ایک آرا بڑھا لا کر اس درخت کو سر پاؤں تک چیر ڈالا۔ اسی صحنہ میں جب کہ وہ آرا چل رہا تھا، چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام اندر تھے، ان کے سر مبارک پر آرا جا لگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اف اٹھ کر فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام سے کہا، اے زکریا، خدا تعالیٰ اگر تو پیغمبر خدا کے دفتر میں تجھ کو داخل نہ کروں گا تو کیوں نہ کہ انہوں نے نہیں چاہتے تھے۔ خدا کریم سارا عالم کا اپنا ہند کا ہے، اور تو نے کیوں اس درخت سے پناہ حاصل کی؟ اب تو اسی درخت سے پناہ اور مدد مانگ کر نہ صبر کر، اس سے بلہا سے۔ اب زکریا نے سر پر آرا لگنے سے اف تک نہ کی اور اپنی جان اس طرح سے خدا کو سونپ دی کہ جان بہت تسلیم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پہنچی کہ کچھ کافروں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو اس درخت کے اندر آرے سے چیر ڈال کر۔ یہ سن کر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔